اگر تم میرے قریب آئے یا مجھے چھوا تو میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ روشان غرائی تو قارب لغاری قہقہہ لگا اٹھا۔ حویلی میں کوئی نہیں جانتا کہ تم میرے نکاح میں ہو، اگر سب کو اکٹھا کرو گی تو کیا کہوں گی؟ میرے کمرے میں اس وقت کیسے؟ کون کرے گا تمہاری بات پہ یقین کہ میں تمہیں بے ہوشی میں یہاں لایا ہوں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر گراتے وہ مسکرایا۔ روشانی نے بھاگنا چاہا پر قارب جھٹکے سے اسے اپنے نیچے کرتا اس کے کان کی لو پر لب رکھ کر غرایا۔ سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا نا، اب ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد کر کے روتی رہو گی، بھولو گی نہیں۔ کہتے ہی وہ اپنے تپتے ہوئے لب روشانی کے یار ڈارلنگ، آپ کب تک اس بڈھے کے ساتھ وقت گزارتی رہیں گی؟ ابھی تو آپ جوان ہیں، مجھ پہ نظر ثانی کریں، ان کو جانے دیں۔ وہ ان کے پیچھے کھڑا شیل سے تیل لگا کر سیب کو ہاتھ میں پکڑ کر دانتوں کترتا دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر بولا۔ تو ناشتہ بناتی اسمارا شاہ کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ بیگم اسے بتا دو کہ اس جیسے کو تو کوئی جانور بھی اپنا بچہ نہ دے، جیتی جاگتی لڑکی تو بہت دور کی بات ہے۔ ابراہیم شاہ جو لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، ناشتے کا انتظار کر رہے تھے، اس کی بات پہ جلے بھونے لہجے میں بولے تو قارب لغاری کا قہقہہ کچن کی در و دیوار میں گونجتا ایک خوبصورت سا ساز پیدا کر گیا۔ اب آپ نے سب کی قسمت اپنی جیسی سمجھ لی ہے۔ سب جانتا ہوں میں کیسے میرے دادا کے آگے جھولی پھیلا پھیلا کر میری پھپھو جان کو اپنی قبضے میں کیا تھا آپ نے۔ وہ آبرو چکا کر انہیں مختصر سا یاد کروا تھا، انہیں گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اسے یہ بات بتانے والے بھی وہ خود ہی تھے، تبھی مکر بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر قارب شاہ کا قہقہہ ایک دفعہ پھر سے گونجا، جسے سیڑھیوں سے اترتی روشانی نے بے حد ناگواری سے سنا تھا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو روز روز گھر سے نکال دیا جاتا ہے جو یہاں منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں؟ آبرو چکا کر اپنے باپ سے پوچھتی مغرور چال چلتی ان کے مقابل بیٹھی تو کچن میں کھڑے قارب لغاری کے کانوں میں اس کا یہ ناگوار لہجہ گونجا۔ وہ تو بدتخی بھی زبان نکل آئیے۔ اس کے لب و لہجے پہ غور کرتا وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تو روشانی کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے جو صبح صبح اس کا دل جلانے آ گیا تھا۔ ماما، جب لوگوں کا گھر گھر جھانکنا بند ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گی نیچے۔ وہ اس کی مزید بک بک نہیں سن سکتی تھی، تبھی اکتاہٹ زدہ لہجے میں کہہ کر اپنی کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ صبح صبح میرے گھر کا ماحول خراب کر دیا آ کر۔ ابراہیم شاہ نے اپنی بیٹی کو خفا ہو کر جاتے دیکھ کر اس کی جانب دیکھ کر جتاتے لہجے میں کہا تو قارب لغاری کے اندر سکون پہنچا۔ ان باپ بیٹی کو جلا کر اسے یوں ہی سکون محسوس ہوتا تھا، تبھی تو ہر روز ان کو جلانے وہ یہاں ٹپک پڑتا تھا۔ آپ لوگوں کا دن اس لیے خراب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو عادت نہیں نا اتنے حسین چہرے دیکھنے کی، ہمیشہ شیشے میں اپنے چہرے دیکھ دیکھ کر حسن سے اعتبار جوڑ گیا ہے آپ کا۔ کافی افسردہ لہجے میں کہتے وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کچن سے باہر نکلا، جبکہ اسمارا شاہ ان کی نوک جھوک پہ محض اپنا سر پیٹ سکی۔ ان کا بھتیجا اگر شیر تھا تو یہ باپ بیٹی بھی کم نہیں تھے۔ اگر حسن تمہارے جیسا ہوتا ہے تو شکر ہے اللہ نے ہمیں حسن عطا نہیں کیا۔ اوپر سے اس کی دل جلاتی آواز میں لگا گئی قہقہے پہ قارب لغاری کا خون کھولا تھا۔ اب زیادہ بکواس نہیں کرو اور نیچے آؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ اس کی بات نے اسے اندر تک جلایا تھا مگر اس کا حساب وہ بعد میں لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو جاؤ، تم کس نے کہا ہے میرا انتظار کرو؟ وہ بنا اس کے سامنے آئی وہیں کمرے سے ہانک لگا کر بولتی، اس کا پارا آسمان پہ چڑھا گئی تھی۔ پھپھو جان اپنی بیٹی کو بلا لے نیچے، ورنہ میں بعد میں روتی پھرے گی۔ یہ وہ ہے سے اپنی پھپھو کا ہانک نما آواز میں کہتا اب کی بار صبح صبح ایک تمیزدار گھرانے والا ریڈیو آن کر گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا اب دونوں باپ بیٹی کو اس کی پھپھو سے نہایت دلچسپ نصیحتیں ملنے والی تھیں۔ آپ کی بیٹی کا تو جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا، تو میں چلتا ہوں۔ ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر وہ دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر ابراہیم شاہ کے اترے ہوئے چہرے کی جانب دیکھ کر ان کی جانب اچھالتا انہیں خاکستر کر گیا۔ ذلیل فتنہ کہیں کا، آگ لگا کر جا رہے ہمارے گھر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں قارب لغاری۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر مسلسل اپنی ماں کا آن ہوا ریڈیو سنتی اس کی جانب دیکھ کر چیختے ہوئے وارن کرنے والے لہجے میں بولی تو قارب لغاری نے اس کی طرف دیکھ کر فلائی کیس اچھال کر اسے مزید جلایا تھا۔ آگ لگے تمہیں، کیڑے پڑے، جان چھوٹے۔ اس کی حرکت نے آگ ہی تو لگا دی تھی اسے، تبھی جو منہ میں آیا تھا بولتی گئی۔ زیادہ بکواس نہیں کرو، اب برداشت کرو تو اوور ہو رہی ہو۔ 10 منٹ تک یونی نہ پہنچی تو ہمارے وہ سارے وائس نوٹ سر کے پاس جائیں گے جن میں تم ان کی توند اور ان کی موٹاپے میں باتیں کرتی ہو۔ 2 انگلیوں کو ماتھے پر رکھ کر سیلیوٹ کے انداز میں اس کی جانب اچھال کر بولتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اس شخص کی پھتریاں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آخری بات سن کر وہ ایک طرف صدمے میں تھی،
میرے وائس نوٹ اس کے پاس کیسے گئے؟ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اگر اس کے وائس نوٹ اس شخص کے پاس تھے تو پھر اس کا کریئر خطرے میں تھا۔ نہیں، وہ اپنا کوئی نقصان نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی کمرے کی جانب بھاگی، اپنا بیگ تیار کرنے لگی جو اس نے کل یونی سے آ کر بری طرح بکھیر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے چل رہے تھے کہ شاید ہی کبھی اس نے اس قدر پھرتی سے کام کیا ہوگا، مگر ابھی مقابل کی دھمکی کا خوف تھا۔ ابھی تو اس شخص نے اسے وہ سب کروانا تھا جو وہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ روشانی اپنے کمرے سے کسی طوفان کی طرف باہر نکلی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ سیڑھیاں پر ایک پھیکا ارتعاش پیدا کر رہی تھی، جبکہ چہرے پر بکھری وحشت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اس کے اندرونی بے چینی کی چغلی کھا رہے تھے۔ نیچے لاؤنج میں ابراہیم شاہ اب بھی اخبار پکڑے ساکت بیٹھے تھے، مگر ان کی نظریں اخبار کے حرفوں کے بجائے کارب لغاری کے جانے والے راستے پر جمی تھی۔ روشانی نے ایک پل کے لیے کچن کی دہلیز پر کھڑی اپنی ماں کو دیکھا، جن کے چہرے پر ابھی تک کارب اور ابراہیم شاہ کی نوک جھونک کی وجہ سے ایک دبے دبے تعصب کی لہر موجود تھی۔ مما، وہ پاگل ہے، وہ واقعی وہ وائس نوٹ سر کو بھیج دے گا، میں برباد ہو جاؤں گی مما، وہ ہانپتے ہوئے بولی تو اسمارا شاہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ ابراہیم شاہ نے اخبار میز پر پٹکتے ہوئے روشانی کی جانب گھور کر دیکھا۔ تم اس کے منہ لگتی ہی کیوں ہو؟ جانتی تو ہو اس کی عادت کے بارے میں۔ اب جاؤ اس کے ساتھ، ورنہ تمہارا وہ کھوسٹ پروفیسر واقعی تمہیں فیل کر دے گا۔ ان کے لہجے میں شروع میں جہاں تعصب تھا، آخر میں مل چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیلی تو روشانی نے اپنے باپ کی جانب خفگی سے دیکھتے منہ بسورا۔ آپ سب لوگ اس کے ساتھ ہیں، میرا تو کوئی کچھ لگتا ہی نہیں۔ اپنے باپ کو بھی مسکراتے دیکھ کر وہ پیر پٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں میاں بیوی ان دونوں کی لڑائی بھی سڑی پکڑ کر سکے تھے۔ وہ باہر آئی تو سامنے ہی پورچ میں کارب لغاری پوری قد سمیت اپنی سیاہ چمکتی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی آدھ کھایا سیب تھا جسے وہ بڑے اطمینان سے دانتوں تلے کچل رہا تھا۔ روشانی کو بدحواسی میں باہر نکلتے دیکھ کر اس کے لبوں پر دلکش فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی تو روشانی جل کر خاک ہو گئی۔ یہی تو وہ مسکراہٹ تھی جو روشانی کے تن بدن میں آگ لگا دیتی تھی۔ اوہ، تو میڈم 10 منٹ پہلے ہی تشریف لے آئی، مجھے لگا تھا شاید پروفیسر کی توند والا قصہ اب سر عام ہونے ہی والا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نہایت تمیزداری سے خاکسر کرنے والے لہجے میں بولا، جھک کر بولا تو روشانی کا دل کیا اس کا وہ تھیکا جبڑا توڑ دے جس کو ہلا ہلا کر وہ یہ سیب ٹھوس رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور گاڑی سٹارٹ کرو۔ یہ مت سمجھنا تمہاری دھمکی سے ڈر گئی ہوں، اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی میں۔ تو غصے سے پیر پٹکتی فرسٹ سیٹ پر بیٹھی تو کارب نے ایک قہقہ لگایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کی دھمکی سے فرق بھی نہ پڑا ہو، جبکہ اس کی پھرتیاں اچھے سے بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر خوفزدہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ یونیورسٹی پہنچے۔ ہر شخص اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئے، کیونکہ وہ ایسی 2 تلواریں تھیں جو ایک میدان میں نہیں رہ سکتی تھیں۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہونا تو بنتا تھا نا۔ گاڑی کے رکنے پر ہی روشانی نے تیزی سے اپنا بیگ پکڑا اور باہر نکلنا چاہا، جب اگلے ہی پل اس کی کہانی کارب کے ہاتھ میں تھی۔ میری بلیک میلنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، وائس نوٹ میرے پاس ہی ہے، اس لیے چپ چاپ جو میں کہوں گا کرتی جانا، سمجھی؟ اس نے سامنے کی جانب دیکھ کر ایک شریر مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر سنجیدہ لہجے میں اسے حکم دیا تو روشانی کا دل کیا اپنی زبان کاٹ لوں۔ اس نے اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کر سر کی برائیاں زندگی میں پہلی بار ہی تو کی تھیں کہ نہ جانے کیسے وہ سب اس شخص کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور اب وہ اس کو بات بات پہ ذلیل کر رہا تھا۔ سن رہی ہو؟ اس کو اپنی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتا پا کر اس نے ہلاتے ہوئے پوچھا تو روشانی نے دانت کچکچائے۔ بالکل نہیں، تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر وہ نکلنے ہی والی تھی جب اس کی بات پہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم روکنے پڑے۔ ٹھیک ہے، پھر تیار ہے نا؟ جب 2 کی سائز کا 0 تمہارے رزلٹ پہ پورے آب و تاب سے جگمگا رہا ہوگا تو چھپاتی رہنا اپنی منحوس چہرہ۔ کندھے اچکا کر بولتا وہ اپنی سائڈ سے باہر نکلنے والا تھا جب روشانی نے عجلت میں اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ یہ ایک بے ساختہ عمل تھا، جبکہ اس جھٹکے پہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ سیدھا اس کی جانب گرا تھا جب اچانک سے اس کے لب روشانی کے ماتھے سے ٹکرائے۔ دونوں وجودوں میں ایک اسپارک پیدا کر گئے۔ ایک ہی پل وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے سیدھے ہوئے تھے، مگر نگاہیں ایک دوسرے سے ملنے سے انکاری تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ اپنے لبوں کو ہاتھ لگا کر چھوتا اگلے ہی پل اپنا سر جھٹک کر گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس لمس نے اسے 2 پل کے لیے ٹھٹکا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ کارب لغاری تھا۔ اتنی جلدی اپنے گھٹنے ٹیک کر کسی کے سحر میں گرفتار ہونا اس کی شان کے خلاف تھا۔
کلاس کے باہر وہ اب بھی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سامنے سے اسے وہی پروفیسر آتے دکھائی دیے جن کا ذکر قارب نے کیا تھا۔ ان کا بھاری بھرکم وجود دیکھ کر روشانی کو جھنجھوڑی سی آئی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ فوراً قارب کی وہ دھمکی یاد آئی۔ وہ تیزی سے کلاس میں گھستی، فوراً سے اپنی سیٹ کی جانب بڑھتی، سکون سے اس پر بیٹھ کر سر جھکا گئی، یوں کہ اس سے معصوم کوئی تھا ہی نہیں۔ ابھی لیکچر شروع ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کے فون پہ لگاتار ہوتی بیپ نے اسے تھر تھرا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بھوکلاتے ہوئے ایکسکیوز کر کے اپنا فون سائلنٹ پہ لگاتے جیسے انسٹاگرام اوپن کی، قارب کے دھڑا دھڑ میسیجز پوری شان سے جگمگا رہے تھے۔ انسٹاگرام اس لیے کیونکہ وائس ایپ پہ دونوں نے ایک دوسرے کو بلاک کر رکھا تھا۔ کدھر ہو تم؟ کینٹین آؤ، مجھے بھوک لگی ہے اور تمہارے ہاتھ کی کافی ہے۔ آ رہی ہوں یا خود آؤں تمہاری ڈولی اٹھوانے؟ سر کا نمبر میرے پاس، یہ بھولو مت، لگتا ہے بھیجنا ہی پڑے گا۔ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں آ رہی ہو یا نہیں؟ اس طرح کے کئی میسیجز اس کی اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ ابھی وہ ان کے جواب دیتی کہ اگلے ہی پل اس کی جانب سے ایک فوٹو نمودار ہوئی۔ کلک کرتی اس کی آنکھیں حیرت سے ابلی کیونکہ وہ سر کے نمبر پہ میسیج فارورڈ کرنے ہی والا تھا۔ آ رہی ہوں، مرتی کیا نہ کرتی والی حالت میں وہ اس کی مختصر سا ٹیکسٹ کرتی بنا سر کی جانب دیکھے کلاس سے دوڑ لگاتے باہر کی جانب بھاگی تھی جب سر کی کڑکدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مس روشانی، کدھر جا رہی ہیں آپ؟ ان کے لہجے میں نہایت سخت گیری تھی۔ روشانی کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ سر میری طبیعت، وہ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بہانہ لگائے۔ جب ہی اتنا ہی بول کر وہ باہر کی جانب بھاگی۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا، مقابل کا خوف بے حد حاوی تھا۔ اس کی محنت کا سوال تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی سر کے خلاف بولنے کی۔ نہ وہ کچھ بولتی، نہ یہ چچندر اسے بلیک میل کرتا۔ وہ گھوڑی سی رفتار میں کینٹین تک پہنچی تھی جہاں سامنے ہی وہ جاہل مرد ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے نہایت شاہانہ انداز میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی روشانی اس کے قریب پہنچی اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ 3 منٹ لیٹ ہو، جرمانے میں اب کافی کے ساتھ سینڈوچ بھی تم ہی بنا کر لاؤ گی۔ وہ تمیز دار لہجے میں زہر گھول کر تڑکا لگا کر بولا تو روشانی نے ضبط ہوتے سامنے پڑی ٹیبل پر مکہ مارا۔ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں قارب، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ وہ غصے سے چیخی تھی جب آس پاس بیٹھے لوگوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ قارب نے سکون سے اپنا فون اٹھایا اور پلے کے بٹن پر انگلی رکھی۔ اوکے، تو پھر یہ پوری یونیورسٹی سنے گی کہ روشانی ابراہیم شاہ اپنے استاذہ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ اس کے لہجے کی سپاٹ رنگت نے روشانی کو گھٹنے کے بل آنے پر مجبور کیا تھا۔ روشانی کا دل کر رہا تھا یا خودکشی کر لے یا پھر اس شخص کو کافی میں زہر گھلا کر پلا دے۔ بکواس نہ کرو، لا رہی ہوں۔ گہری سانس بھر کر خود کو کام ڈاؤن کرتی وہ دانت پیس کر بولتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی، جبکہ پیچھے قارب لغاری کا وہ فاتحانہ قہقہہ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا جو روشانی کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا مشکل ترین دن ہونے والا تھا۔ روشانی کینٹین سے واپس آئی تو اس کے اعصاب بری طرح چٹک رہے تھے، مگر اس مرد کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس عورت کو انگلیوں پہ نچانے کا موقع ملا تھا جسے وہ بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اپنی کلاسز ختم کی، جبکہ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی اس نے تھکے تھکے انداز میں اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر اپنے ڈرائیور کو دیکھنے کے لیے چند قدم آگے بڑھائے تو اس کی نگاہ اس منحوس شکل سے ٹکرائی جس نے صبح اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ حویلی چلو، کال آئی تھی داجان کی، سب وہیں ہیں۔ اس نے کافی سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کا مذاق سمجھ کر غصے سے اس کی جانب گھورتی اسے نظر انداز کیے آگے کی جانب بڑھی۔ میرا دماغ بہت معاف ہے، اس لیے ابھی تو مجھے تنگ کرنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر مون کرتی ہوئی اتنے سخت لہجے میں بولی کہ قارب نے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ کر بنا کچھ کہے اس کے آگے اپنے فون کی اسکرین کی جہاں آسمانہ شاہ کا میسج جگمگا رہا تھا کہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی حویلی لیتے آنا۔ کچھ پل اس میسج کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ شاید آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا، ایسا اسے لگ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے بعد اس کا ہر دن ہی بدترین ہونے والا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوتی سیٹ کی پشت پہ سر ٹکا گئی۔ اس وقت وہ بے تحاشا تھک چکی تھی، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس شخص کے منہ لگنے کی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر قارب نے بھی اسے مزید پریشان نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر گاڑی ریورس کرتا وہ یونیورسٹی کے حدود پھلانگتا چلا گیا۔ لغاری حویلی میں داجان کی حکومت تھی۔ داجان کی شادی زرمینہ خان سے بے حد کم عمر میں ہوئی تھی، جبکہ اپنی عمر کے آدھے حصے میں ہی وہ اپنی بازی ہار گئی تھی۔ داجان اور زرمینہ کے 2 بچے تھے، یوسف لغاری، اسمارہ لغاری۔ یوسف لغاری کی شادی ان کی خالہ زاد سدرہ لغاری سے ہوئی تھی جن کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا قارب لغاری
جبکہ چھوٹی بیٹی ریحام لغاری۔ وہیں اسمارہ لغاری کی شادی ان کی پسند سے ایک سید زادے سے ہوئی تھی، ابراہیم شاہ سے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، روشانی ابراہیم شاہ۔ روشانی اور قارب تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ دونوں میں ایک ڈفرینس کم تھا اور دونوں میں انا کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ تلخ مزاجی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی تھی، اور آج یہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کا نام سننا بھی سکون سے پسند نہیں کرتے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی روشانے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ قارب نے گاڑی بند کی اور رخ موڑ کر روشانے کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوف اور غصے کے رنگ پل پل بدل رہے تھے۔ قارب کے لبوں پر ایک بار پھر سے اس کا چہرہ دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جو روشانی کے اعصاب پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہاں کیوں بلایا ہے، مگر اس کی سکس سینس اسے کچھ برا ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ بات سنو، اپنی یہ مغرور شکل سیدھی رکھنا۔ قارب نے اپنی مخصوص تمیزداری کے لبادے میں چھپے اصلی بدمزگی اس کی جانب اچھالی تو روشانی نے بے بسی سے اسے گھورا۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، جبکہ اندر ہی اندر وہ تب بھی رہی تھی، مگر اس وقت قارب کے ہاتھ میں اس کی کمزوری تھی، تبھی وہ خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ حویلی کا ماحول حسب معمول پروقار اور سنجیدہ تھا، لیکن روشانی کو محسوس ہوا کہ آج کچھ بدلا ہوا ہے۔ داجان اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ ابراہیم شاہ اور اسمارہ شاہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ قارب اور روشانی کو ایک ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر ابراہیم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے، مگر وہ دادا جان کے سامنے خاموش رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیگم نے ہی انہیں بلایا ہے۔ آ گئے میرے شیر بچے۔ داجان کی روبدار مگر نرم آواز حویلی کی در و دیوار سے ٹکرائی تو روشانی نے ان کی جانب بڑھتے مسکراہٹ اچھال کر ان کو ہگ کیا۔ اس کے نان سویٹ تھے، مگر کب کس پہ بم گرا دے اس بات کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ بیٹھو، سب بات کرنی ہے۔ ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی پہلو بدل کر بیٹھے تو روشانی نے ایک نگاہ قارب کے پرسکون چہرے پر ڈال کر اپنی جگہ سنبھالی۔ میں نے تم سب کو یہاں ایک خاص فیصلے کے لیے بلایا ہے۔ ابراہیم، قارب، تم دونوں جانتے ہو کہ لغاری خاندان کی جائیداد اور ساکھ کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بزنس مارکیٹ میں ہمارے خاندان کے اندرونی اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جنہیں روکنا بے حد ضروری ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی خبر ہے بھی نہیں، مگر ہمارے ان نوجوانوں قارب اور روشانی کی جانب تنزیہ نگاہیں دوڑائی کی وجہ سے یہ خبریں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اب جب کہ قصور ان کا ہے تو بھگتنا بھی انہیں ہی پڑے گا۔ دادا جان نے گہرا سانس لے کر دونوں پر ایک نگاہ ڈالی تو قارب کے سکون میں کوئی خاصا فرق نہ آیا، جبکہ روشانی نے دھڑکتے دل سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ روشانی اور قارب کا نکاح اسی ہفتے کر دیا جائے گا۔ یہ رشتہ ہمارے خاندان کو ایک متحد خاندان ہونے پر مہر لگا دے گا اور باہر والوں کی منہ بند ہو جائیں گے۔ دادا جان کا فیصلہ اٹل تھا، جس پر حویلی کی کسی فرد کو بولنے کی جرات نہیں تھی۔ جبکہ روشانی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے اپنی نانا کی جانب دیکھتی جا رہی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ نانا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس بدتمیز انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ توبہ کھوتے بری طرح چلائی تھی۔ جب اس کے یہ چلانے پہ ابراہیم شاہ نے اس کا بازو تھام کر اسے بولنے سے روکنے کی ایک ناکام سی کوشش کی، مگر وہ اس وقت کسی کی بھی سننے کی موڈ میں نہیں تھی۔ جبکہ قارب لغاری نے بڑے اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور روشانی کی بدحواسی کا لطف لیتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اس کے انداز ایسے تھے کہ جیسے وہ پہلے سے سب جانتا ہو کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوا ہوگا۔ یہ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، انکار کیوں نہیں کر رہے تم مجھ سے شادی کرو گے؟ روشانی ابراہیم شاہ سے، اپنے باپ کی دولت پہ پلنے والا مرد مجھ سے شادی کرے گا؟ اس نے غالب کی جانب دیکھ کر قہر آلود نگاہوں اس پہ ٹکا کر ایک نظر خاموش بیٹھے یوسف لغاری کو دیکھتے ہوئے برہم لہجے میں کہا تو قارب لغاری کی رگیں پھڑکی، مگر وہ سکون سے بیٹھا اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ تمیز سے بات کرو روشانی۔ کسی کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر اسمارہ شاہ نے اپنی بیٹی کو ٹوکا تو وہ ہن نو کر کے سر جھٹک گئی۔ مجھے تمیز کا نہ کہیں آپ لوگ، بلکہ اپنے فیصلے پر غور کریں۔ اپنے خاندان پر لگے جھوٹے الزام کی خاطر اب ہم دونوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ کیا ہم اتنے غیر ضروری ہیں آپ کے لیے؟ روشانی کے لہجے کی کاٹ پہ وہاں ہر شخص کی آنکھوں میں ناگواری اتری تھی۔ ان کے خاندان میں عورتوں کا اتنا باغی روپ کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے روشانی ابراہیم شاہ۔ داجان کی سخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے لبوں پر استحاضیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تو پھر بتائے کون سا طریقہ ہے؟ کیسے بات کروں نانا جان؟
اس شخص سے جو صبح سے شام تک صرف دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اور لڑکیوں کو بلیک میل کرنا جانتا ہے، یونیورسٹی میں یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، میرے وائس نوٹ چوری کر کے مجھے اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مرد ہے، یہ لغاری خاندان کا وارث ہے، ایک نمبر کا گھٹیا اور تھرڈ کلاس انسان ہے یہ، جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ جو پہلے سے اس پہ تپی ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اوور ری ایکٹ کر گئی، اور وہ جانتی تھی وہ غلط بول رہی ہے۔ اتنا ہائپر ہونے کی بات نہیں تھی، مگر غصہ اس پر حاوی تھا جب یہ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ قارب لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ کو نگلتا چلا گیا۔ اس کے تیکھے نقوش اب غصے سے سرخ ہونے لگے تھے اور مٹھیاں سختی سے بھیج چکی تھی۔ حویلی کے ملازم اور گھر والے سب حیرت سے اور خوف سے روشانے کو دیکھ رہے تھے، جس نے قارب لغاری کی عزت کو سب کے سامنے خاک میں ملا دیا تھا۔ گریٹ، بہت اچھا کیا بدتقی، تم نے آج سب کے سامنے میرا تعارف کروا دیا، قارب لغاری نے نہایت دھیمے اور سرد لہجے میں کہا، جس میں چھپا طوفان کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مغرور لڑکی اس حویلی کی بہو بننے کے لائق ہے بھی نہیں، اس لیے میرا فیصلہ بھی نہ ہی ہے۔ قارب نے اپنی گاڑی کی چابیاں ہاتھ میں گھماتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے حویلی کی دہلیز پار کر گیا۔ پیچھے سے ساکت اور جامد تھا، بالکل ساکت اور جامد۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور لغاری حویلی کا وہ حصہ جہاں ابراہیم شاہ کی رہائش گاہ تھی بالکل پرسکون تھا۔ وہ شام کی حویلی سے واپس آ چکے تھے، مگر سب خاموش تھے۔ روشانی کی باتوں کے جواب میں کوئی کچھ نہیں بولا تھا، کیونکہ بہت حد تک وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھی کہ اس کی قارب کے ساتھ کبھی نہیں بنتی۔ یہ بات سب جانتے تھے، اس لیے فی الحال اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھی، جبکہ اس کے چہرے پر اب بھی وہی فاتحانہ چمک برقرار تھی جو اس نے شام کو قارب لغاری کو سب کے سامنے ذلیل کر کے حاصل کی تھی۔ وہ اپنے فون پر اپنی پسندیدہ پلے لسٹ آن کیے دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگانے میں مگن تھی۔ شام کا وہ منظر یاد کر کے اس کے لبوں پر ایک مغرور مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ کیسے اس نے قارب لغاری کے تکبر کو خاک میں ملایا تھا، کیسے اس کی اوقات اسے یاد دلائی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ اچانک بیلکنی کی طرف سے ایک دھیمی سی آواز ابھری، جیسے کسی نے لوہے کی گرل پر پاؤں رکھا ہو۔ روشانی کے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے۔ اس نے گردن گھما کر بیلکنی کے بڑے شیشے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں گرہ رکھ کے پردے لہرا رہے تھے۔ ہوا تیز تھی، تبھی اس نے سوچا کہ شاید پردے یا کھڑکی کا ہی کوئی شور ہوگا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ بیلکنی کا شیشہ ایک تیکھے جھٹکے سے کھلا اور اس سے پہلے کہ روشانی چیخ پاتی، ایک طویل قامت سیاہ پوش سایہ اندر کو چیرتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کون؟ روشانی کے منہ سے ادھورا لفظ ہی نکلا تھا کہ وہ سیاہ کسی چیتے کی طرح چھپٹا اور اس کے پیٹ پر چڑھ کر اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے سختی سے دبوچ لیا۔ روشانی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا، مگر اس شخص کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ کمرے کی مدھم لائٹ میں جب اس سیاہ پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو روشانی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ قارب لغاری نہیں تھا، یہ وہ قارب نہیں تھا جس قارب کو وہ جانتی تھی۔ اس قارب کی آنکھیں اس وقت غصے اور انتقام کی آنکھ سے دہک رہی تھیں اور چہرے کے تاثرات سحر انگیز حد تک ہولناک تھے۔ شش! قارب نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی اپنے لبوں پر رکھ کر اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت صفاکارہ لہجے میں غرایا، چیخنے کی غلطی بالکل مت کرنا، بہت چل رہی تھی نا زبان، آج اسے کھینچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب لغاری خاندان کا یہ تھرڈ کلاس انسان تمہیں اصل جگہ دکھائے گا۔ روشانے نے پوری طاقت لگا کر اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن چبو دیے۔ قارب کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اس نے اپنی گرفت رتی برابر بھی ڈھیلی نہ کی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سفید رومال نکالا جس پر کلوروفارم کی تیز چبھتی ہوئی بو پھیلی ہوئی تھی۔ روشانہ نے یہ دیکھ کر اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکنا چاہا، مگر قارب نے اس کے بالوں کو پیچھے سے بے دردی سے دبوچا اور وہ رومال اس کے ناک اور منہ پر جما دیا۔ تم منہ! روشانی کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پیر کی سکت آہستہ آہستہ جواب دینے لگی۔ کمرے کی چھت اور سامنے کھڑا قارب لغاری کا تپتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے دھندلانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے نیل پالش کی شیشی چھوٹ کر بیڈ شیٹ پر گری اور سرخ رنگ پھیلتا چلا گیا، جیسے کوئی گہرا داغ لگ رہا ہو۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے اپنی حالت اور جگہ کا اندازہ ہوا، اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ شاہ اور لغاری خاندان کی مغرور بیٹی اس وقت اندھیری کوٹھی کے ویران کمرے میں خود کو قارب کے سامنے دے کر اس کی ساری اناملیہ میٹ ہو چکی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ پاپا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ روتے ہوئے چیخی، مگر اس کی آواز میں شام والا روب بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک خوفزدہ سا تاثر تھا۔
قارب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک تیکھی نظر روشانی کے اجڑے میں روح پر ڈالی اور میز پر پڑا ایک کاغذ اور پین اس کے سامنے پٹک دیا۔ خاموشی سے اس نکاح نامے پر سائن کرو۔ قارب کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ شادی تم سے کبھی نہیں۔ میں مر جاؤں گی پر تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ روشانی نے تڑپ کر کاغذ دور پھینکنا چاہا مگر قارب نے جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے کو اپنے بالکل قریب لایا جہاں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ مرنا بہت آسان ہوتا ہے روشانی ابراہیم شاہ، لیکن کچھ سزائیں موت سے بدتر ہوتی ہیں۔ موت تو تمہیں میں دوں گا، نہیں تو پھر بدتر سزا دے دیتا ہوں، بنا نکاح کے تمہارے وجود پر اپنی مہر لگا کر۔ پھر کیا ہوگا؟ خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ تمہارے اس مغرور باپ کا کیا ہوگا جو سر اٹھا کر فخر سے چلتا ہے؟ دنیا کیا کہے گی کہ ابراہیم شاہ کی بیٹی رات کے اندھیرے میں کسی کے ساتھ فرار ہو گئی؟ اس کے منہ سے نکلتا ایک ایک لفظ روشانی کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم شاہ اپنی عزت کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو ان کا دل بند ہو جائے گا، وہ معاشرے کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نہیں قارب، ایسا مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کون سی اکڑ، کیسی اکڑ، وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ اس مرد کے خوف سے سب بھول گئی تھی، اپنی عزت کے خوف سے وہ جھک گئی تھی۔ ایک بار پھر سے ایک ابن آدم نے بنت ہوا کو جھکا دیا تھا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی اور آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ سارا تکبر اس ایک دھمکی کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ لغاری حویلی کی شہزادی اس وقت ایک ایک سانس کے لیے قارب کے رحم و کرم پر تھی۔ تو پھر سائن کرو۔ قارب نے بے رحمی سے پین اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھمایا۔ زبردستی کا شوق مجھے بھی نہیں ہے روشانے، مگر جو ذلت تم نے شام کو میرے نام کی تھی نا، یہ اسی کا سود سمیت حساب ہے۔ اب یا تو اپنے اس غرور کو بچا لو یا اپنے باپ کی پگڑی اور شاہ خاندان کی عزت کو، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا، ایک ضدی تاثر، ایک میل ایگو جس نے اسے پتھر کا بنایا ہوا تھا۔ روشانی نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کاغذ کو دیکھا جہاں اس کی پوری زندگی کی بربادی کا پروانہ لکھا تھا۔ اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر قارب کے پتھر پگھلتے چہرے پر ڈالی جہاں اب اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ انتہائی بے بسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روشانی نے نرستے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ ایک ایک لفظ لکھتے ہوئے اس کا خون رو رہا تھا۔ جیسے ہی پین اس کے ہاتھ سے چھوٹا، مولوی صاحب نے جلدی جلدی ایجاب و قبول کی رسم پوری کی اور روشانی ابراہیم شاہ ہمیشہ کے لیے قارب لغاری کے نام کی قیدی بن گئی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی گواہ اور مولوی صاحب کمرے سے باہر نکل گئے۔ روشانی بیڈ پر سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس صدمے سے نڈھال تھا۔ قارب نے نکاح نامہ اٹھایا اور ایک گہرا سانس لے کر روشانی کو دیکھ کر اس کے دل میں کہیں ایک ملوک سا درد ابھرا تھا۔ روشانی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے اندر کا غصہ اب مٹ رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا وارڈروب کے پاس گیا اور وہاں سے ایک چادر نکال کر روشانی کے کندھوں پر ڈال دی۔ اپنی یہ روتی ہوئی شکل بند کرو روشانی لغاری۔ اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی اور پھر اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ یہ رات کا دوسرا پہر تھا جب روشانی کی ہلکی نیم واں آنکھیں کھلی تھیں۔ اس کے سر میں شدید بھاری پن تھا۔ کمرے کی مدھم زرد لائٹ میں اس نے جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا تو اس کا دل حلق کو آنے لگا۔ یہ اس کی منزل تو نہیں تھی بلکہ قارب لغاری کا شاہانہ اور ظالم بیڈ روم تھا، جہاں ہر چیز سے قارب کی مخصوص خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بھوکلا کر بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ سامنے کھڑے قارب لغاری پر اس کی نظر پڑی جو اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا انتہائی شفقانہ اور دھیمی قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شوخی نہیں تھی بلکہ ایک جلاد جیسی تپش تھی جو روشانی کو اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ تم میرے قریب کیوں آ رہے ہو؟ روشانی نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تو ایک پل کے لیے قارب لغاری ٹھٹک کر رکا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے چہرے پر شیطانی تاثرات سجا لیے۔ شوہر اپنی بیوی کے قریب کیوں آتا ہے، کیا تم نہیں جانتی؟ آبرو اچکا کر پوچھتا ہوا اس کی جانب مزید قدم لینے لگا تو روشانی کا دل پتے کی مانند کانپنے لگا۔ دیکھو، اگر تم میرے قریب آئی یا مجھے چھوا تو میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، اس نے خوف سے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا تو قارب لغاری قہقہہ لگا اٹھا۔ حویلی میں کوئی نہیں جانتا کہ تم میرے نکاح میں ہو، اگر سب کو اکٹھا کرو گی تو کیا کہو گی؟ میرے کمرے میں اس وقت کیسے؟ کون کرے گا تمہاری بات پہ یقین کہ میں تمہیں بے ہوشی میں یہاں لایا ہوں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پیٹ پر گراتے ہوئے مسکرایا تو روشانی کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے بھاگنا چاہا پر قارب جھٹکے سے اسے اپنے نیچے کرتا اس کے کان کی لو پہ لب رکھ کر
اس کی ساری مزاحمتیں بیکار کر گیا. سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا نا، اب ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد کر کے روتی رہو گی، بھولو گی نہیں. کہتے ہی وہ اپنے تپتے لب روشانی کی نازک گلابی لبوں کے بالکل قریب لے گیا. روشانی کا سانس قارب کی اس شدید قربت کی وجہ سے بالکل رک چکا تھا. قارب کے تپتے ہوئے لب اس کے چہرے کی جلد کو چھو رہے تھے اور اس کی مردانہ گرفت روشانی کی نازک بازوؤں کو جکڑے ہوئے تھے. روشانی نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر قارب کا وجود کسی چٹان کی طرح ساکت رہا. اس نے اپنا ایک ہاتھ روشانی کے چہرے کی دونوں طرف جما کر اس کا رخ اپنی طرف کیا. قارب لغاری اپنا حق لینا جانتا ہے روشانی لغاری. اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں اور خود کو اس حق سے محروم کیسے کر سکتا ہوں میں؟ قارب کی آواز میں ایک تھیکا اور احتجاج تھا. اس نے دھیمے سے اپنے لب روشانی کی گال پر رکھے جہاں خواب سے آنسو کے کئی قطرے پگھل کر بہہ رہے تھے. قارب کے لبوں کی تپش نے روشانی کے پورے وجود میں ایک سنسنی پھیلا دی. اس نے نفرت اور خوف کے مارے اپنے لبوں کو سختی سے بھیج لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی. بلاؤ سب کو، دیکھو تو صحیح شاہ خاندان کی غیرت مند لوگ اپنی بیٹی کو رات کے اس پہر میرے بیڈ پر دیکھ کر کیا فیصلہ کرتے ہیں. قارب نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تو اس کی سانسوں کے گرم چونکے روشانی کی گردن کو جھلسانے لگے. روشانی کا خون اس ذلت کے احساس سے کھول رہا تھا. وہ زبردستی کے اس لفظ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اس نے روتے ہوئے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکا. چھوڑو مجھے قارب، تم ایک جانور ہو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. اس کی سسکیاں اب کمرے کی در و دیوار میں گونجنے لگی تھی. اس کا معصوم اور بے بس روپ قارب کے بالکل سامنے تھا جو اس کے ہر وار پر بری طرح تڑپ رہی تھی. قارب کے لب جب روشانی کی سراہی دار گردن کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک روشانی کے پوری وجود نے ایک شدید جھٹکا لیا اور اس کے منہ سے ایک ایسی دردناک سسکی نکلی جس نے قارب کے بڑھتے ہوئے قدموں کو زنجیر پہنا دی. وہ جو انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر اپنا حق جتانے آیا تھا، روشانی کی اس شدید خوف اور رونے کی آواز پر پل بھر کے لیے رک گیا. اس نے جھک کر روشانی کے چہرے کو دیکھا جو اب خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں. وہ لغاری حویلی کی مغرور لڑکی اس وقت ایک لرزتی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے نیچے دبی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی. اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر کا مرد تڑپ اٹھا تھا. اس کا غصہ اور انا پل بھر میں کافور ہونے لگا. وہ اسے جھکانا چاہتا تھا، اسے سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس طرح کسی تڑپتی ہوئی لڑکی پر زبردستی فتح پانا اس کی غیرت کے خلاف تھا. اس نے ایک گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا. اس کی اپنی سانسیں بھی اس غربت کی وجہ سے اکھڑ رہی تھیں. اس نے آہستہ سے اپنی گرفت روشانی کے بازوؤں سے ڈھیلی کی اور ایک جھٹکے سے اس کے پر سے ہٹ کر بیڈ کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہوا. روشانی نے خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں کھولی تو قارب اس سے دور رخ موڑے کھڑا تھا. اس کی مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھی اور وہ خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کمرے میں صرف روشانی کی رونے کی مدھم آواز گونج رہی تھی. اٹھو اور جا کر اس وارڈروب سے کپڑے نکال کر چینج کرو، تمہارے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں تمہیں. اسے سپاٹ لہجے میں حکم دیتا وہ خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ روشانی بے یقینی سے اپنی جان بخشی ہوتے دیکھ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی. وہ اسے چھوڑ گیا تھا، ہاں اس کا غرور نہیں ٹوٹا تھا، وہ اس کی عزت کی لاج رکھ گیا تھا. کچھ عرصے بعد وقت پوری رفتار سے گھومتا چلا گیا اور لغاری حویلی اور شاہ مینشن کی در و دیوار نے ان 6 ماہ میں ایک خاموش تبدیلی محسوس کی تھی. اب کسی روشانی شاہ اور قارب لغاری میں کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. اب کوئی بھی نفرت کی جنگ اس حویلی کا مینشن میں نہیں چھوڑتی تھی. روشانی اب یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھی جبکہ قارب لغاری اپنے بابا کا بزنس جوائن کر چکا تھا، جہاں روشانی کے چہرے کی مغرور چمک اب ایک گہری سنجیدگی اور معصومیت میں بدل چکی تھی، جبکہ قارب لغاری کا انداز پہلے سے کہیں زیادہ پراسرار اور محافظانہ ہو چکا تھا. وہ اب بھی اسے روز یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا، لیکن اب اس نے پاس اسے دھمکانے کو کچھ نہیں تھا، بلکہ اب تو بس ایک نکاح نامہ تھا ان کے درمیان جس کے بل بوتے پر وہ روشانی کی پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں قید کیے ہوئے تھا. تم حویلی آ رہی ہو آج؟ اس نے نہ چاہتے بھی اس کے نمبر پر ٹیکسٹ کرتے پوچھا. نہیں، کیوں؟ فوراً سے جواب آیا تھا. اس کی پھرتی پہ وہ اپنے لب دبا گیا. ان کے درمیان تلخ مزاجی کافی حد تک کم ہو گئی تھی مگر مکمل ختم نہیں ہوئی تھی. اسے اپنے نام کر کے ایک سکون سا تھا جو قارب لغاری کو اپنی رگ رگ میں اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا. وہ مغرور لڑکی بس اس کی تھی، یہ سوچ اسے ڈھیروں سکون دیتی تھی. کیسی انا، کون سی انا، سب بھول چکا تھا وہ.
آ جانا میرا، تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ اظہار میں کنجوسی نہیں کرتا تھا، اس بات کا اعتراف روشانی کو آج کرنا پڑا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس نے نخرے دکھائے تھے۔ ٹھیک ہے پھر میں شام مینشن آ جاؤں گا، کیونکہ تمہارے اماں ابا تو حویلی میں ہوں گے، تو پھر کیسا رہے گا ہم دونوں ایک چادر۔ وہ وائس بھیجتا ابھی باقی سے کچھ بول ہی رہا تھا، اپنا جملہ مکمل کرتا روشانی نے اس کا آدھا وائس میسج سن کر بھوکلاتے ہوئے اسٹاپ کر چکی تھی۔ جاہل ہی رہنا ساری زندگی، دفع ہو جاؤ۔ گالوں کی سرخی کو ہاتھوں کی مدد سے سہلا کر وہ جھیپتے ہوئے بولی تو قارب لغاری کا دلکش کہا کمرے کی زینت بنا۔ آ جانا پلیز، ریکویسٹ ہے۔ اگلا ٹیکسٹ نہایت التجائیہ تھا، وہ اس کی ریکویسٹ کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول روایتی طور پر سنجیدہ تھا، جہاں داجان اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے حقہ نوش فرما رہے تھے، جبکہ ابراہیم شاہ اور یوسف لغاری کسی کاروباری معاملے پر دھیمی آواز میں گفتگو میں مصروف تھے۔ اسمارا شاہ اور سدرا بیگم چائے کے کپ ٹیبل پر سجا کر وقفے وقفے سے ان کی گفتگو میں خود بھی لقمہ دے رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اس وقت منظر عام سے غائب تھے۔ کوئی بھی ان کے نکاح کے متعلق نہیں جانتا تھا، نہ ہی دونوں نے کسی کو بتانے کا تکلف کیا تھا۔ خیر نانا جان، آج یہاں کوئی بلایا؟ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا وہ پیچھے سے آ کر اپنے نانا کو حق کرتی محبت سے بولی تھی، تو انہوں نے دھیمی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اس لیے بلایا جس لیے 6 مہینے پہلے بلایا تھا۔ انہوں نے بھی کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھا تھا، جبکہ روشانی کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اس کی نگاہ اپنی دائیں جانب بیٹھے قارب کی طرف اٹھی۔ مطلب؟ یہ آواز اسمارا شاہ کی تھی۔ مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ پھر سے اپنے بچوں کا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کافی حد تک ان کی تلخ کلامی کم ہو چکی ہے۔ ان کا لہجہ اب کی بار ذرا مشکوک سا تھا۔ ان کے مشکوک لہجے پہ روشانی گڑبڑائی، جبکہ وہ ڈھیٹوں کا سردار اب بھی سکون سے بیٹھا ان کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ مطلب شادی؟ سدرا لغاری نے لقمہ دیا تو انہوں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ ان 6 ماہ میں نے تم دونوں کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ تم دونوں کی لڑائیوں میں وہ پہلی جیسی نفرت اب نہیں رہی، بلکہ ایک دوسرے کی پرواہ جھلکتی ہے۔ ابراہیم شاہ، میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہی قارب اور روشانی کی شادی کی تاریخ پکی کر دی جائے۔ قارب بولو، کیا رائے ہے تمہاری؟ اب تو کوئی انکار نہیں ہے نا؟ داجان کی بات پر قارب لغاری کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی، جبکہ روشانی کا دل سینے میں جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر قارب کی طرف دیکھا، جو انتہائی آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور اس کی شرح نظریں روشانی کے سرخ پڑتے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ داجان، قارب نے اپنی مخصوص پروقار آواز میں بولنا شروع کیا تو روشانی کا سانس حلق میں اٹکا۔ آپ کا ہر فیصلہ میری سناخوں پر، لیکن اس شادی سے پہلے میں روشانی کی مرضی جاننا چاہوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات میں کہے کہ لغاری خاندان کے وارث نے اس پر اپنی مرضی تھوپی ہے۔ کمال ایکٹنگ کا مظاہرہ کرتا وہ روشانی کو دانت کچکچانے پر مجبور کر گیا۔ کتنا چالاک تھا یہ مرد، اس کو اپنی زوجیت میں لے کر اب معصوم بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔ ایک دفعہ تو دل چاہا کہ سب کو حقیقت بتا دے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مرد اس وقت سب کے سامنے اسے کسی نہ دینے بدلے لے رہا تھا، اور اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ انکار کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ اب بھی کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ اپنی بیٹی کو خاموش دیکھ کر اسمارا شاہ نے اسے ٹھہوکا کروایا تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ روشانی نے ایک نظر اپنے باپ ابراہیم شاہ پر ڈالی، جن کی آنکھوں میں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ڈھیروں مان تھا، اور پھر اس کی نگاہ بے ساختہ قارب لغاری پر گئی، جو چیلنجنگ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تو انکار کا کوئی جواز نہیں بچتا، اب انکار کر کے دکھاؤ۔ اس کی نگاہوں کو دیکھ کر روشانی نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ جیسا آپ سب کو بہتر لگے، مجھے نانا جان کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ لاؤنج میں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابراہیم شاہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر پیار دیا، جبکہ اسمارا شاہ اور سدرا بیگم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی۔ اس سارے ہنگامے کے درمیان قارب لغاری کال کا بہانہ بناتا اپنی جگہ سے اٹھا اور روشانی کے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے نہایت تمیز دار کے لبادے میں لپٹی ایک قاتلانہ سرگوشی اس کے کان میں انڈیل گیا۔ مبارک ہو مسز قارب لغاری، میری دسترس میں آنے کے لیے تیاری پکڑو، میری زندگی میں خوش آمدید۔ ایک قاتل سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیل کر وہ اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا، جبکہ روشانی اپنے نام کے ساتھ اب کی بار قارب لغاری کا لمس محسوس کرتی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا غرور تو بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب اس ٹوٹے ہوئے غرور کی جگہ قارب لغاری کی محبت اور حاکمیت اس کے وجود کا حصہ بننے جا رہی تھی۔
اسے ایک دفعہ پھر سے اس کا غرور اس کا مان بخش گیا تھا۔ انہوں نے اپنے نکاح کا راز ہی رکھا تھا۔ کہتے ہیں نا، کچھ راز بے حد پرکشش لگتے ہیں اور کچھ راز ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ جو کبھی ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، آج وقت کے خوبصورت فیصلے کے تحت ایک دوسرے کے وجود کا لازمی حصہ بن چکے تھے۔ جہاں روشانی کا مغرور دل ہمیشہ کے لیے قارب لغاری کی محبت کا اسیر ہو چکا تھا۔